السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن انشاءاللہ آج ہم سورہ سبا آیت نمبر 1 سے 9 تک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سورت کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہے سورہ سبا۔ یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اسی سورت کے آیت نمبر 15 کے فقرے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیہ سے یہ ماخوذ ہے نام۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورت جس میں قوم سبا کا ذکر آیا ہے۔ دوسرا، زمان نزول کیا ہے؟ تو اس سورت کے انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ مکہ کا ابتدائی زمانہ ہے جس میں تضحیک اور استہزاء، افواہی جنگ، جھوٹے الزامات اور وسوسہ اندازیوں سے اسلام کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تیسرا پوائنٹ، موضوع اور مضمون۔ تو اس سورت کا موضوع اور مضمون کفار کے توحید اور رسالت اور آخرت پر اعتراضات کے جوابات اس صورت میں اکثر و بیشتر تفہیم و تذکیر اور استدلال کے انداز میں دیے گئے ہیں، اور نعمتوں کے بارے میں لوگوں کے مختلف احوال اور نعمتوں کے بدلنے کے بارے میں دستور الہی کا بیان ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم 3 مضامین پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عظمت باری تعالیٰ، دوسرے نمبر پر قیامت برپا ہونا کیوں ضروری ہے، تیسرے نمبر پر آخرت کا انکار کرنے والوں سے دو ٹوک باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات، جس کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور وہ سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے ہوگا شکر آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ کمال حکمت والا خوب باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ داخل ہوتا ہے، یلج داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج منہا، اور وہ جانتا ہے وہ جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، یخرج نکلتا ہے، منہا اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، وہو الرحیم الغفور، اور وہی ہمیشہ رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان بیان کر رہی ہے کہ اس دنیا میں کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے حمد میں مشغول ہے، اور آخرت میں اس کی حمد کا یہ ترانہ اور نغمہ اور زیادہ زور و شور سے جاری ہوگا۔ اس کی ہر تخلیق اور ہر فیصلے میں حکمت ہے، اور اسے ہر شے اور اس سے ہر عمل کی خبر ہے، ہر عمل سے وہ باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف آسمان سے اترتا ہے۔ آسمان کی طرف چڑھنے سے مراد ہے بندوں کے اعمال، اور آسمان کی طرف آسمان سے نیچے اترنے سے مراد ہے اعمال پر اللہ کی طرف سے نتیجہ۔ اعمال تو ہمارے ایسے ہے کہ اللہ کی اگر شان رحیمی نہ ہوتی اور اللہ تبارک و تعالی غفور نہ ہوتے تو ہم پر اللہ آسمان سے عذاب برساتے، لیکن وہ الرحیم الغفور، وہ بے حد رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس اللہ کے ان صفات کی وجہ سے ہم اب تک محفوظ ہے۔ آگے آیت نمبر 3 سے 6 میں ایک مضمون ہے، قیامت برپا ہونا ضروری کیوں ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافرین نے کہا، لا تأتین الساعہ، نہیں آئیں گے ہم پر قیامت۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، قیامت ضرور بھی ضرور تم پر آئیں گے، عالم الغیب، میرا رب غیبوں کو، پوشیدہ چیزوں کو، انویزیبل کو جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں پوشیدہ ہوتی ہے اس سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ کوئی چھوٹی چیز ہے اس سے اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلا دے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اچھے کام کیے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین،
اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں انہیں نیچا دکھانے والا ہوتے ہوئے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وہ چیز دیکھتے ہیں وہ لوگ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہی حق ہے، وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ہر تعریف کے لائق زبردست کے راستے کی طرف، ہر تعریف کے لائق زبردست کے راستے کی طرف۔ کفار دعویٰ کرتے ہیں کہ نہ قیامت آئیں گی اور نہ ہی حساب و کتاب ہوگا۔ ان آیات میں بڑے ہی تاکید کے ساتھ ان کو جواب دیا گیا ہے کہ قیامت برپا ہو کر رہیں گی۔ کیوں برپا ہو کر رہے گی؟ تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر انسان کا عمل اس کے علم میں ہے۔ اپنے اس علم کی بنیاد پر وہ نیک بندوں کو بخشش اور عزت والی روزی عطا کرے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کے احکامات پر اور عمل کرنے والوں کے اعمال میں رکاوٹیں پیدا کرتے، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، وہ انہیں بدترین عذاب سے دوچار کرے گا۔ ہر دھرم لوگ قرآن کی تعلیمات کو جھٹلاتے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو حقائق کا علم رکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی صورت میں حق نازل ہو رہا ہے، ایسا حق جو اس ہستی کے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، جو بہت زبردست اور تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ آگے کے آیات میں 7 سے 9 تک آخرت کا انکار کرنے والوں سے دو ٹوک باتیں اور انہیں دھمکی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافرین نے کہا، هل ندلکم علی رجل ینبئکم، کیا ہم تمہیں بتائے وہ آدمی جو خبر دیتا ہے تمہیں، ینبئکم خبر دیتا ہے تمہیں، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم بکھیر دیے جاؤ گے بالکل ریزہ ریزہ کیے ہوئے، ریزہ کل ممزق بالکل ریزہ ریزہ کیے ہوئے بکھیر دیے جاؤں گے، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم یقیناً زندہ کیے جاؤ گے، زندہ ہوگے ایک نئی تخلیق میں، ایک نئی تخلیق میں۔ افترا علی اللہ کذبا، کیا اس نے گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ، کذبا، ام بہ جنہ، یا اسے کچھ جنون ہے، اس پر کچھ جنون ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ فی العذاب والضلال البعید، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب اور بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ افلم يروا الى ما بين ایدیہم وما خلفهم من السماء والارض، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا وہ جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں سے۔ افلم يروا الى ما بين ایدیہم، یعنی وہ اپنے سامنے اور پیچھے نہیں دیکھتے، آسمان اور زمین جو کچھ ہے ان کے سامنے آگے پیچھے جو کچھ ہے وہ نہیں دیکھتے۔ ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہے، ان نشا اگر ہم چاہے، نخسف بہم الارض دھسا دیں انہیں زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دے ان پر آسمان کے ٹکڑے، یا ان پر ہم گرا دے آسمان سے ٹکڑے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو خبردار کرتے تھے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون قرار دیتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، توہین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کو گمراہ قرار دیا اور آخرت میں عذاب کا شکار ہونے کی وعید سنائی ہے۔ مزید یہ کہ انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے
تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر انہیں زمین میں دھسا دے گا یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ان پر گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس جلالی انداز بیان میں باضمیر لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے، سبق ہے۔ اللہ ہمیں اس سے سبق لینے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔